ارطغرل غازی۔ یہ ڈرامہ بتاتا ہے کہ کائی قبیلے کے چند افراد جن کے پاس ایمان تھا، جذبہ تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، وہ کیسے پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں اور حکومت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ سب سے کمال کی بات بتاؤں، اس ڈرامے کے جملے ہیں جو ڈائیلاگس ہیں وہ سنہرے حروف سے لکھنے چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ اس ڈرامے کے کچھ ڈائیلاگس جملے آپ لوگوں کو سناؤں۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر، حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہوئی، جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے اسلاف کی داستان بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا، چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ قلعے اور تخت اہم نہیں ہے، ہمارا پرچم رضائے الہی کو حاصل کرنے کے مقصد کے لیے لہراتا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنا پرچم جہاں بھی اس کو لہرانے کی ضرورت ہوئی لہراؤں گا، اللہ کے حکم سے۔ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کرے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو میرا رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گی۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو تم یقین رکھو کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہم کبھی کسی ظالم کا ساتھ دے دیں۔ منزلیں مارتے برق رفتار شہ سواروں کی قسم، کوسوں دوڑتے سموں سے اڑتی چنگاریوں کی قسم، اپنے ناموس کی خاطر، اسلاف کے نام کی خاطر کسی جنگ میں اگر میں پیٹھ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی نوآموز کی شمشیر سے نیست و نابود کر دے۔ جدوجہد ہماری مگر فتح اللہ پاک کی ہے۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ پاک کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب تک ہم اللہ پاک کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر آپ کا دل صاف اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ میں غدار کو نہیں معاف کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہو۔
کیا اس 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیرے آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کر دیا۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔